بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سابقہ لیکچرز میں ہم نے کلمہ کی 3 اقسام اسم، فعل اور حرف، ان کی تعریفات اور ان کی علامات سمجھی تھیں۔ تو یہ مفردات کا بیان مکمل ہوا، کیونکہ مفرد کہتے ہیں اکیلے لفظ کو۔ ہم نے اکیلے اسم کی بات کی، ایسے ہی فعل کی بات کی، ایسے ہی حرف کی بات کی۔ تو یہ مفردات تھے، تو مفردات کا بیان مکمل ہوا۔ اب ہم مرکبات کو شروع کرتے ہیں، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کو۔ ہم پہلے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، پھر مرکب کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ پھول کی خوشبو، پھول کی خوشبو عمدہ ہے۔ وسیع گھر، خالد کا وسیع گھر ہے۔ ہاتھی کے دانت، ہاتھی کے دانت لمبے ہیں۔ گھر کا صحن، گھر کا صحن وسیع ہے۔ حامد کا موبائل، حامد کا موبائل مہنگا ہے۔ مدرسہ کا استاد، مدرسہ کا استاد محنتی ہے۔ کمرے کا دروازہ، کمرے کا دروازہ بند ہے۔ بچے کا ہاتھ، بچے کا ہاتھ میلا ہے۔ عمیر کی سائیکل، میں عمیر کی سائیکل پر سوار ہوا۔ شاہد کی اینک، شاہد کی اینک خوبصورت ہے۔ اب ہمارے پاس مرکبات کے 2 گروپس بن گئے۔ پہلے گروپ میں آپ غور کریں تو ایسے مرکب ہیں جن کا مفہوم مکمل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے، جیسے پھول کی خوشبو۔ یہ ایک ناقص مفہوم والا مرکب ہے، لیکن جب ہم نے اس کے ساتھ کچھ الفاظ اور جوڑے، پھول کی خوشبو عمدہ ہے، تو یہ مکمل فائدہ دینے والا مرکب بن گیا۔ ایسے ہی وسیع گھر، یہ بھی ناقص مفہوم والا مرکب ہے، جب اس کے ساتھ کچھ الفاظ اور جوڑے، خالد کا وسیع گھر ہے۔ اب یہ مستقل مفہوم والا یا مکمل فائدہ دینے والا مرکب بن گیا۔ ایسے ہی ہاتھی کے دانت، یہ بھی ناقص مفہوم والا مرکب ہے، جب اس کے ساتھ کچھ الفاظ اور جوڑے کہ ہاتھی کے دانت لمبے ہیں، اس سے مکمل فائدہ ہمیں حاصل ہو گیا۔ تو چونکہ پہلے گروپ سے ہمیں مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں مرکب غیر مفید، اور دوسرے گروپ سے مکمل فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اس لیے دوسرے گروپ کا نام رکھ دیتے ہیں مرکب مفید۔ مرکب غیر مفید کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ہم آج کے اس لیکچر میں مرکب اضافی کو پڑھیں گے۔ مرکب اضافی کو ہم اس سے پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ ایک چیز کا دوسری سے تعلق ہوتا ہے، جیسے نور الشمسی، سورج کی روشنی۔ اس مرکب میں دیکھیں کہ روشنی کا سورج سے تعلق ہے، تو ہم کہیں گے کہ نور مضاف ہے اور الشمس مضاف الیہ ہے۔ تو اسی طرح ہم کچھ مثالیں اور پیش کرتے ہیں، اور پھر اس مرکب اضافی کو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ فناء المدرسۃ، لعبنا فی فناء المدرسۃ۔ شاطئ النیل، مشیت علی شاطئ النیل۔ قطار الصباح، رکبت قطار الصباح۔ مصراع الباب،
اغلقت مصراع الباب، ید الطفل، غسلت ید الطفل، عین القط، لمعت عین القط، سائق السیارة، اسرع سائق السیارة، معلم المدرسة، جاء معلم المدرسة، عجلة الدراجة، انکسرت عجلة الدراجة، معلمة المدرسة، جاءت معلمة المدرسة۔ آپ ان تمام امثلہ میں غور کریں کہ اس میں جو پہلا گروپ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے اور اس کا مستقل اور مکمل مفہوم نہیں ہے، لہذا یہ مرکب غیر مفید ہے، جیسے فناء المدرستی، مدرسہ کا صحن۔ اب اتنی بات کچھ مفہوم سمجھنے کے لیے ناکافی ہے۔ اور فناء المدرستی یہ مرکب اضافی ہے کیونکہ فنا کا مدرسہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، لہذا فنا کو کہیں گے ہم مضاف اور المدرسہ کو کہیں گے مضاف الیہ۔ اسی طرح آپ تمام امثلہ میں دیکھتے جائیں۔ اور یہ بھی بات سابقہ لیکچر میں گزر چکی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اردو میں ان کے ترجمے کے اندر کا، کی، کے یا را، ری، رے آتا ہے۔ اب جتنی بھی ہم نے امثلہ بنائی ہیں ان تمام کے اندر یا کا آ رہا ہے یا کی آ رہا ہے یا کے آ رہا ہے، اور یہ چیز ترجمے سے بالکل واضح ہے۔ دوسرا یہاں میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ جو مضاف ہوتا ہے اس کے اوپر نہ تو الف لام ہونا چاہیے اور نہ ہی تنوین ہونی چاہیے۔ اگر پہلے سے یہ چیزیں نہیں ہیں تو بہت اچھا، اور اگر یہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز موجود ہے تو ہم اس لفظ کو مضاف کرتے ہوئے اس سے الف لام اگر ہو تو اس کو ہٹا دیں گے، اور اگر تنوین ہو تو اس کو ہٹا دیں گے۔ لہذا فناء المدرستی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن الفناء المدرستی یہ غلط ہے۔ ایسے ہی شاطئ النیلی یہ ٹھیک ہے، الشاطئ النیلی یہ غلط ہے۔ قطار الصباحی یہ ٹھیک ہے، القطار الصباحی یہ غلط ہے۔ اور ایسے ہی مصراع البابی یہ ٹھیک ہے، المصراع البابی یہ غلط ہے۔ ید الطفلی یہ ٹھیک ہے، الید الطفلی یہ غلط ہے۔ اگلی امثلہ میں ہم تنوین کو سمجھ لیتے ہیں کہ عین القط یہ ٹھیک ہے، لیکن عین القط یہ غلط ہے۔ ایسے سائق السیارۃ یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین نہیں ہے، لیکن سائق السیارہ یہ غلط ہے۔ اور معلم المدرسۃ ٹھیک ہے، لیکن معلم المدرسہ یہ غلط ہے۔ ایسے ہی عجلۃ الدراجہ یہ ٹھیک ہے، لیکن عجلۃ الدراجہ یہ غلط ہے۔ ایسے ہی معلمۃ المدرسۃ یہ ٹھیک ہے، اور معلمۃ المدرسہ یہ غلط ہے۔ تو لفظی اعتبار سے بھی پہچان آپ کو معلوم ہو گئی، اور معنوی اعتبار سے بھی اضافت کی پہچان آپ کو ہو گئی۔ اب میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں، ان میں آپ نے مرکب اضافی کو متعین کرنا ہے، پھر اس میں سے مضاف کو اور مضاف الیہ کو متعین کرنا ہے۔ سور الحدیقۃ مرتفع، کتاب علی مفید، اذن الحصان صغیرتان، رکبت سیارۃ حسن، الحلم سید الاخلاق۔
رکبت دراجۃ حمید، رأیت نور الشمس، سمعت بکاء الطفل، شممت رائحة الورد، اکرمت سائق السیارۃ۔ اس لیکچر میں مرکب غیر مفید میں سے مرکب اضافی کے بارے میں کافی ساری باتیں سیکھنے میں آ گئیں۔ ابھی کچھ باتیں باقی ہیں جس کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے اگلے لیکچر میں۔ تو ملتے ہیں عنقریب، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔